رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہوتی ہے. بڑے بڑے شیاطین ان کو قید کر دیا جاتا ہے، چھوٹے موٹے کھلے ہوتے ہیں، اور جو ہم پھر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی شیطان تو قید ہے، پھر گناہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہمارا نفس، ہم نے اس کو اتنا موٹا کر لیا ہے، کھلا کھلا کے اتنا موٹا کر لیا ہے کہ اب یہ رمضان میں بھی نافرمانی نہیں چھوڑتا. اب نفس کا علاج کیا ہے؟ وہ بھوک ہے. ایک روایت میں، ایک کتاب میں پڑھی یہ بات کہ جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو بنایا، اس کو بلا کے پوچھا تو کون ہے اور تو کون ہے اور میں کون ہوں؟ کہا انتا انتا، انا تو ہے، میں ہوں. پھر 1 سال اس کو جہنم میں ڈال دیا، 1000 سال. پھر اس کو بلایا، ہاں بھائی میں کون تو کون؟ کہا انتا انتا، انا آپ ہیں، میں ہوں. پھر 1 سال ٹھنڈ، 1000 سال جو ہے وہ جہنم کے اندر ایک ایریا ہے زمہریر، جہاں سردی کی شدت کا عذاب ہوتا ہے، وہاں ڈال دیا. پھر 1000 سال سزا دے کے باہر نکالا، ہاں بھائی تو کون، میں کون؟ کہا انتا انتا، انا آپ ہیں، میں ہوں. پھر کہتے ہیں کہ اس کو 1000 سال بھوکا رکھا. 1000 سال کے بعد جب اس سے پوچھا، ہاں بھائی تم کون، میں کون؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی تو کون، میں کون؟ انہوں نے کہا اللہ تو رب ہے، میں کیا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں. ایک اللہ والے بھوک کے فضائل بیان کر رہے تھے. آپ کہیں گے موضوع رمضان اور فضائل باتیں بھوکی ہو رہی ہیں. ایک اللہ والے بھوک کے فضائل بیان کر رہے تھے، بھوک سے یہ ملتا ہے، یہ فائدہ. یہ کسی نے کہا بھوک بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کے فائدے بیان ہو؟ تو بہت خوبصورت بات ارشاد فرمایا فرعون کو اگر بھوک لگتی تو خدائی کا دعویٰ نہ کرتا. یہ جتنے نخرے ہیں پیٹ بھرے کے ہیں. تو رمضان میں خود بخود ایک موقع مل رہا ہے، تو ہم اس موقع کو اپنے ہاتھ سے کیوں کیسے ضائع کرتے ہیں؟ سحری کے اندر بھی اوور ایٹنگ اور افطاری کے اندر بھی اوور ایٹنگ. تو ایک خوبصورت موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے رحمتوں کے حصول کا، تو ہم اس کو صحیح طریقے سے حاصل کریں. ہاں اگر کسی کو کمزوری ہونے لگے، پریشانی محسوس ہونے لگے تو ٹھیک ہے کہ وہ 1-2 دن تو ایسا کرے نا، اور کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو بھائی رحمتوں کو وصول کرنے کے لیے بھوکا رہنا، اور بھوک کے حالت میں، کمزوری کی حالت میں رب سے مانگنا. ایک چھوٹا بچہ بھوکا بھی ہو، کمزور بھی ہو، جب ماں سے مانگے گا کیسے ممتا تڑپے گی. اسی طرح کوئی بندہ روزے دار ہو، آداب کے ساتھ روزہ رکھا ہو، صبح سے بھوکا بھی ہو، بھوک کی وجہ سے کمزوری بھی ہو، سحری کم کھائی بھی تھی، اب یہ بھوک کی حالت میں، کمزوری میں تڑپ کے جو رب سے مانگے گا، اللہ کی رحمت اس کے اوپر تڑپ کے برسے گی. اب ہمارے اختیار میں ہے ہم کیا چاہتے ہیں. تو بہرحال اپنے گناہوں کی ایک فہرست بنائیں. اس فہرست کو اللہ کے سامنے کسی کو دکھانی نہیں ہے، اس کو اللہ کے سامنے رکھیے، یا اللہ اس سب میں چھوڑنا چاہتا ہوں اور میرے اندر یہ ختم کر دیجیے. اچھا، رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک کام اور کرنا چاہیے. ہر آدمی کو اپنی اپنی روحانی کیفیت کو نوٹ کر کے، چاہے لکھ لے چاہے نوٹ کر کے دل میں یاد کر لے. کیا مطلب؟ روحانی کیفیت، بھئی کون کون سی نیکی کی طرف خود بخود میں بڑھتا ہوں، اور کہاں کہاں مجھے مارے باندھے بڑھا اپنے آپ کو لانا پڑتا ہے، اور کون کون سی نیکیاں میں چھوڑ دیتا ہوں. ایک سائڈ. دوسری سائڈ، کون کون سے گناہ ایسے ہیں میں فوری طور پر بھاگ کے کرتا ہوں. تو ہم یہ دیکھیں کہ ابھی میری کیا کیفیت ہے. پھر رمضان پورا آداب کے ساتھ گزارنے کے بعد دیکھیں کہ نیکیوں میں کتنا آگے بڑھا، گناہوں سے کتنا نیچے گیا. کیفیت میں فرق پڑا کہ رمضان گزار کے کہ نہیں. اگر یہاں اس ٹیسٹ کو ہم نے پاس کر لیا تو یقین کر لیجئے رمضان ہمارا قبول ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن اگر ہم نے ٹیسٹ کو یہ دیکھا کہ جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے ہی رمضان میں رہے، بعد میں بھی وہی رہے، فیل، 100% فیل، 0 ہو گیا. تو ہمیں اپنے آپ کو اس میں الرٹ رکھنا ہے.